عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کر آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا اور آپ تمام حضرات اکٹھے ہو جاؤ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جتنے بھی احباب موجود تھے، جتنے بھی صحابہ موجود تھے، ہم سب اکٹھے ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی تلاوت کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس حجرے میں تشریف لے گئے. جب تھوڑا سا وقت گزر گیا تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاید کوئی آسمان سے پیغام آیا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے کر ہیں. کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اکٹھے ہو جو میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن جو ہے یعنی قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت کے بعد دوبارہ لوٹے اور ہمیں آ کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے قرآن کا 1/3 حصہ تلاوت کروں گا، تو جو میں نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1/3 قرآن ہے، یہ 1/3 قرآن ہے. اس لیے اللہ والو، جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے گا. جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے گا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اکثر نماز کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. تو جب صحابہ کو معلوم ہوا تو انہیں یہ بات عجیب لگی کہ یہ تو بڑی قلیل تلاوت ہے، بڑی تھوڑی تلاوت ہے جو یہ نماز کے اندر کرتا ہے. تو جب یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن ہے. اس کو قلیل نہیں جانو، اس کو تھوڑا نہیں جانو. جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اس نے قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا، یعنی تیسرا حصہ پڑھنے کی تلاوت کا ثواب اس کو مل گیا. سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھی قل هو اللہ احد، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا یاقوت اور مرجان کا، یعنی قیمتی موتیوں کا محل اس کے لیے بنایا جائے گا. اسی مجلس کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھیں گے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے رب کی عطا بڑی وسیع ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ کماتے جاؤ گے، یعنی جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی اللہ تمہیں محلہ زیادہ عطا کرتا جائے گا. تو اللہ والو، جس طرح صحابہ کے اندر اعمال کے فضائل سن کے اعمال کو کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا، تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ امت کو وہ اعمال بتائے جائیں اور وہ اعمال کے فضائل بتائے جائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، نہ کہ وہ اعمال بتائے جائیں جو آج کے دور کے پیروں کے من گڑت ہیں. جب یہ والے اعمال کرو گے ان کے ساتھ کوئی رجعت نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے. اب 10 مرتبہ یہ عمل ہے، سننے کے بعد اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے تو کیا کسی کے لیے مشکل ہے؟
جو جتنا بھی مصروف ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا یا اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، وگرنہ اور کوئی عذر نہیں بنتا. بیمار بھی ہے، سفر حضر بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، غمی ہے، خوشی ہے، جو بھی حالات ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، ہر کوئی امتی یہ عمل کر سکتا ہے کہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص. ایک محل جنت میں، ایک محل قیمتی موتیوں کا صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور کسی سے کلام کیے بغیر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد بسم اللہ شریف کے ساتھ جس نے پڑھ لی، شیطان جتنا بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے اس دن اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. شیطان اس سے گناہ کروانا چاہے اس سے گناہ نہیں ہو سکے گا، اس سے گناہ نہیں ہو سکے گا. اگر وہ گناہ کرے گا بھی تو اپنے نفس کے ہاتھوں کرے گا، یعنی جو عادت بن گئی ہوئی ہے. شیطان اس کو گناہ کی طرف گھسیٹ کر نہیں لا سکتا. آج ہم ہر بات کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ شیطان پہ. ہر بات شیطان پہ، ہر بات پہ شیطان پہ، حالانکہ ہمارا اپنا جو نفس ہے وہ شیطان سے بڑا شیطان بنا ہوا ہے. ہر شخص کا نفس کم و پیش شیطان سے بڑا شیطان بنا ہوا ہے. اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ گناہ شیطان نے نہیں کروایا، نفس نے کروایا، یہ کیسے ہو گیا، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ شیطان سے گناہ ہوا؟ بولو، شیطان سے گناہ ہوا؟ شیطان سے گناہ ہوا. اس کو کس نے کروایا تھا؟ چلو آپ کا تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو جی نہیں جی میں نے نہیں کیا، شیطان نے کیا، چلو مان لیتے ہیں. تو جو شیطان نے گناہ کیا تھا اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں، تو اس کو کس نے کروایا تھا؟ اس کے نفس نے کروایا تھا. تو اس لیے جو نفس کی چال ہے یا نفس کا جو وار ہے وہ شیطان کی چال یا شیطان کے وار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. جس نے 10 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق سورۃ اخلاص علل صبح بعد نماز فجر کسی سے کلام کیے بغیر پڑھ لی، شیطان کی طاقت اس دن کے لیے سلب ہو جائے گی. وہ تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وہ گناہ کروانا بھی چاہے یا تجھے کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے تو نقصان پہنچا نہیں سکتا. اب اگر تو اس دن بھی گناہ کرتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوگا، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوگا. تو جب تو پاکیزہ زندگی گزارنا شروع کر دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنا شروع کر دے گا، تو دھیرے دھیرے تیرا نفس بھی پاک ہوتا جائے گا. شیطان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ جلتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر تجھے اندر سے بھی پاک کر دے گا اور باہر سے بھی محفوظ کر دے گا. اور کتنا عمل ہے جی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص. صرف 1 منٹ کا عمل ہے. 1 منٹ میں جنت میں محل لینا چاہتے ہو تب بھی 1 منٹ ہے. اور اگر محض آپ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لینا چاہتے ہو تو صرف 10 سیکنڈ کا عمل ہے، 20 سیکنڈ کا عمل ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو اور پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر جنت میں قیمتی موتیوں کا محل چاہتے ہو تو روزانہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو. کوئی وقت کی قید نہیں ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، جب یاد آ جائے اس وقت پڑھ لو. وضو کی پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے. ایک بار اول و آخر درود پاک اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ قل هو اللہ احد 10 بار. صرف 1 منٹ کا عمل ہے. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا نفس بھی پاک ہو جائے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میری جو گناہوں کی عادتیں ہیں، جو علتیں ہیں، وہ ان سے میری جان چھوٹ جائے، اور جو شیطان میرے پہ غالب آ جاتا ہے، جادو میرے پہ چلتا ہے، نظر بد میرے پہ چلتی ہے، شیطان مجھے ورغلاتا ہے، میں شیطان کی چالوں سے بھی محفوظ ہو جاؤں، تو پھر وقت کا تعین کر کے علل صبح بعد نماز فجر پڑھو. اگر تو لینا ہے محض محل تو اس میں وقت کی قید نہیں ہے. صبح پڑھو، رات کو پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، اٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کے پڑھو، پاکی میں پڑھو، ناپاکی میں پڑھو، ہر طرح اجازت ہے. اور اگر اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، شیطان کے وار سے بچنا ہے، سارا دن میں گناہوں سے محفوظ رہوں، تو پھر کیا ہے کہ بعد نماز فجر علل صبح کسی سے کلام کرنے سے پہلے، میری بہنیں گھر میں خواتین ہیں، جو ہی وہ نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، دعا کر لیں، جائے نماز لپیٹتے لپیٹتے 10 بار پڑھ لیں.
اپنی عادت بنا لیں. ایسے ہی آپ حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، مسجد سے نکلتے جوتے پہنتے آپ 10 بار پڑھ لیں گے، 10 بار پڑھ لیں گے. اور اللہ نہ کرے کسی دن نماز رہ جاتی ہے، پھر جب فجر کی نماز پڑھیں تو فوراً یہ عمل بھی کر لینا ہے. اور کسی دن اگر آپ نے یہ عمل کر لیا لیکن سورۃ اخلاص پڑھنا بھول گئے تو پھر شریعت اجازت ہے جب یاد آ جائے تو پھر فوراً کر لینا ہے، چاہے وہ 10 بجے یاد آ جائے، چاہے وہ شام کو یاد آ جائے، چاہے وہ دوپہر کو یاد آ جائے. جب 2-4 مرتبہ بھولے گا، جب آپ بار بار کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گی. کل یہی عادت جو ہے انشاءاللہ عبادت بن جائے گی. اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ یہ عمل مسنون ہے. مسنون عمل کے لیے اب کوئی حصار نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو مسنون عمل ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے اس کے فضائل بھی ثابت ہیں. آپ صرف اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو یہ کہہ رہے ہیں سنا رہے ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرما، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو، جو لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، ہم سب کو جو ہے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ نفس اور شیطان کی چالوں سے بھی ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور گھر گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک طیب اور مسنون جو اعمال ہیں ان کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے، تاکہ جو من گھڑت وظائف ہیں اس سے امت کی جان بخشی ہو سکے، جان جو ہے وہ چھوٹ سکے. اس کام کے لیے میں جس طرح کوشش کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، تمام سننے والوں سے بارہا میں گزارش کرتا ہوں، ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں شافی بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کے کام کرو. امت کو اعمال پہ ہم نے رکھنا ہے، لیکن اعمال مسنون ہوں گے. اعمال میرے پیر والے نہیں چلیں گے، اعمال کتابوں والے رسالے والے نہیں چلیں گے. جو اعمال دنیا میں اور آخرت میں کام آنے ہیں وہ تمام اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو عطا کر کے گئے ہیں. اب کوئی کمی ان میں نہیں ہے کہ میرا تیرا پیر یا تیرا میرا بزرگ یا کتاب یا کوئی رسالہ ہمیں گھڑ گھڑ کے دے. ان اعمال کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ ایک باریک بات ہے، یہ سوچ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ تمام اعمال جن کا اللہ کا حکم ہے کرنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان تمام عبادات، ان تمام اعمال کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کوئی رجت نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اثر بد نہیں آئے گا. جو میرے آپ کے بنائے ہوئے اعمال ہیں، رسالے کے اعمال ہیں، کتابوں کے اعمال ہیں، پیروں کے اعمال ہیں، من گڑت اعمال ہیں، من گڑت فضائل ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. ان سے کبھی نفع ہو جائے گا اور اکثر جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. یہ شروع سے ہی عملیات کی دنیا میں ایسے چلا آ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، ایک آدھ کو نفع ہو جاتا ہے، باقی کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. لیکن جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے، سنت سے آج بھی نفع ہے، آنے والے کل میں بھی نفع ہوگا، اور صحابہ کے دور میں بھی نفع تھا. کیا ہے کہ صحابہ کے دور سے لے کے قیامت تک جو شخص بھی، جو امتی بھی حضور کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو نفع ہی نفع ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت پہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.